بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو فدا جی کے یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی ویڈیو آج کے اس معاشرے کے مسائل کے ریلیٹڈ اگر دیکھیں تو بہت امپورٹنٹ، بلکہ میں کہوں کہ سب سے امپورٹنٹ ویڈیو ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو کور کر رہی ہے کہ کورٹ میرج کیا ہے، کیسے کورٹ میرج کی جاتی ہے، کورٹ میرج اور عام شادی میں کیا فرق ہے، اگر کورٹ میرج کی جاتی ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم ایف آئی آر اور اس طرح کے معاملات سے بچ سکیں، اور اس کے علاوہ اخلاقی نقطہ نظر ہمارا معاشرہ کیا کہتا ہے، ہمارا اسلام اس میں کیا کہتا ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں ملے گی، تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے کورٹ میرج کیا ہے اور ایک عام جو میرج ہے اس میں کیا فرق ہے۔ کورٹ، یاد رکھیں، کورٹ میرج اور عام میرج میں فرق صرف اتنا ہے کہ عام حالات میں لڑکا لڑکی کا نکاح گھر میں ہوتا ہے یا میرج ہال میں، جبکہ کورٹ میرج میں نکاح عدالت میں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی وکیل کے چیمبر میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ کورٹ میرج میں اکثر و بیشتر ان کیسز میں ہوتی ہے جن میں لڑکا لڑکی کے گھر والوں سے چھپ کر یا بھاگ کر، جیسے کہتے ہیں، شادی کر لیتے ہیں، تو لڑکا لڑکی عدالت آتے ہیں، وہاں کسی وکیل سے رابطہ کرتے ہیں، اور جو نکاح رجسٹرار کو اپنے چیمبر میں بلا لیتا ہے۔ میں نے ایک بات کی تھی سٹارٹ میں کہ عدالت میں یعنی چیمبر میں ہوگا، جس کے پاس نکاح کا رجسٹر ہوتا ہے اس کو وہ وکیل بلا لے گا اپنے پاس، اس کے بعد وہ وہاں پہ نکاح کروا لے گا۔ یہاں پہ ایک چیز اور بھی ضروری رکھیں جو ہمارے مائنڈ میں اکثر چلتی رہتی ہے کہ قانون میں یہ ضروری نہیں کہ نکاح خاں صرف مولوی ہی ہوگا اور نکاح رجسٹر صرف مولوی کو ہی ملے گا، یہ قانون میں کہیں پہ نہیں لکھا ہوا۔ قانون کے مطابق کسی بھی شخص کو متعلقہ ڈی سی نکاح رجسٹر جاری کر سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ موضوع کی جانب کے وکیل صاحب کس نکاح خواہ کو بلا کر لڑکی کا نکاح کرواتا ہے۔ تو نکاح کے لیے سب سے پہلے لڑکی کی عمر 18 سال اور لڑکے کی عمر 18 سال اور لڑکی کی عمر 16 سال ہونی لازمی ہے، یعنی کورٹ میرج کی بات کریں عام طور پہ، اور ان کا شناختی کارڈ ہو، اگر شناختی کارڈ نہیں تو بے فارم یا تعلیمی اسناد ہو جس سے عمر کا تعین ہو سکے کہ عمر کتنی ہے۔ ویسے تو کیسے پتہ چلے گا کون 18 بتا رہا ہے کون 25 بتا رہا ہے، تو اس سے عمر کا تعین ہو جائے گا۔ نکاح کے بعد وہی نکاح خواہ متعلقہ یونین کونسل سے نکاح رجسٹر بھی کروا سکتا ہے، اور یوں کورٹ میرج پوری ہو جاتی ہے، یعنی وہاں پہ وہ بلا کے نکاح کروا دیتا ہے۔ اب اس کی اہم چیز نیکسٹ آ رہی ہے۔ اب اس میں مسائل کیا کیا ہوتے ہیں کہ اگر کورٹ میرج کی جاتی ہے، جو پسند کی شادی میں ہوتا کیا کہ لڑکی کے گھر والے لڑکے پر 365 بی یا بے کا مقدمہ درج کروا دیتے ہیں، یعنی اغوا برے زنا کا درجہ۔ اب اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے کہ اس صورت میں لڑکے کو چاہیے کہ فوراً لڑکی کا 164 کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے کروائے، یعنی علاقہ مجسٹریٹ جو ہے اس کے سامنے جا کے 164 کا بیان کروا دے کہ لڑکی کے میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، جس میں لڑکی لڑکے کے حق میں بیان دے، اور ساتھ ہی لڑکے کو چاہیے کہ وہ ضمانت قبل گرفتاری کروا لے، یعنی جسے کہتے ہیں عبوری ضمانت کروا لے، اور ہائی کورٹ میں ایک جو ہے ہراسمنٹ کی جو ہے اس میں رجوع کرے، ہراسمنٹ کی ایک ریٹ دائر کرے دوسرے الفاظ میں، ٹھیک ہے، اور بطور ثبوت جو نکاح نامہ ہے وہ اب اس کے ساتھ لف کر دے۔ اب جو لڑکی ہے اس کے 164 کے جو بیان عدالت میں ہو جائیں گے تو جس سے لڑکے کی جان بڑی حد تک چھوٹ جاتی ہے، لیکن اگر لڑکا یہ نہیں کرتا تو لڑکی بعد میں گھر والوں کے دباؤ میں آ کر لڑکے کے خلاف بیان بھی دے سکتی ہے جس کا اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے سب سے پہلے 164 کے بیان کروانا ضروری ہے۔ تو لڑکا 365 بی کے تحت کئی سال جیل بھی کاٹ سکتا ہے، تو سب سے پہلے 164 کے بیان کروا دیں۔ جب 164 کے بیان ہو جائیں گے تو وہاں پہ تفتیشی افسر بھی حاضر ہو جائے گا، جب نیکسٹ عبوری ضمانت ہوگی تو آپ یا تو اس سے جو آپ کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے تو 161 کے بیان جو ہیں آپ وہاں پہ عدالت میں بھی اس کو دے سکتے ہیں، یا اس کے شامل تفتیش ہوگی یا اس کو ریٹن فارم میں بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں تاکہ آپ کی ایف آئی آر وہ ہے وہ خارج ہو سکے۔ تو سب یاد رکھیں سب سے پہلے آپ نے 164 کے بیان بھی کروانے ہیں اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے تو۔ اب اخلاقی نقطہ نظر کیا کہتا ہے، ہمارے معاشرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں کیا ضروری ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان یا ہمارے مسلم ملک میں بیٹھے تو اس میں کیا ہے۔ اوپر کی باتیں تو قانون کے حوالے سے تھیں، اگر ہمارے معاشرے کے پس منظر کے مطابق دیکھا جائے تو لڑکی کا اپنے گھر سے بھاگ کر شادی کرنا بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، گھر والوں کے لیے ذلت کا باعث بھی بنتا ہے۔ ایسا قدم اٹھانے سے پہلے لڑکے اور خصوصاً لڑکی کو 1000 بار سوچنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ بچوں کی شادی کرتے وقت بچوں کی مرضی رضامندی کو سامنے رکھیں،
فیصلہ کریں کہ اسلام میں اولاد کی شادی کے لیے رضامندی لینا لازمی ہے. اسلام ہمارا کہتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی اس کی رضامندی لی جائے. ہم اس شخص کے ساتھ ایک گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے جو ہمیں پسند نہ ہو, تو زندگی کا سفر ہم کیسے غیر پسندیدہ شخص کے ساتھ گزار سکتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے کہ والدین بغیر بتلائے بغیر پوچھے رشتہ طے کر دیتے ہیں, جس سے بعد میں مسائل بنتے ہیں. اگر لڑکا یا لڑکی کو برادری سے باہر شادی کا کہہ دیں تو گھر میں ایک جیسے طوفان سا کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ سوچ بن جاتی ہے کہ خاندان کے ویلے نکمے سے شادی کر دیں گے لیکن باہر کے پڑھے لکھے لڑکے سے نہیں کریں. جیسے ہمارے آج کل ہے کہ جی جٹ ہے تو جٹ میں کریں گے, اسی طرح بٹی ہیں تو بٹی میں فیملی میں, رائی ہیں تو رائی فیملی میں کریں گے. تو اس طرح یہ چیز بڑی, لیکن باہر کے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے لڑکے سے شادی نہیں کریں گے. ایسی سوچ کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. یاد رکھیں اسلام میں نکاح کے لیے کوئی ذات پات کا تصور نہیں, بلکہ اسلام میں کہتے ہیں کہ یہ ذات پات تو صرف ایک آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ہے. اور اولاد کی بھی ذمہ داری ہے کہ جذباتی فیصلے نہ کرے, اس کی وجہ صبر و تحمل سے کام لے. اور آخری بات یاد رکھیں کہ کسی عورت کی زبردستی شادی کرنا تعزیرات پاکستان کی دفعہ 498B کے تحت جرم ہے اور جس کی سزا 10 سال تک ہو سکتی ہے. دوستو آج کی یہ امپورٹنٹ ویڈیو یہیں پہ اپنے اختتام کو پہنچی. اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.